والصلاۃ والتقیہ، تین کاموں کا حکم دیا ہے۔ علیکم کا مطلب ہوتا ہے تمہارے اوپر لازم ہے، علیکم نماز شب کے بارے میں، نماز تہجد کے بارے میں علیکم یہ جمع کے لیے ہے، یعنی تم سب پر لازم ہے۔ علیکا ایک ہو جب مخاطب تو 3 مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم صلی دین علی سے ایک محمد ہی نشست میں یا علی علیک بصلاۃ اللیل، علیک بصلاۃ اللیل، علیک بصلاۃ اللیل، ہاں نماز شب ضرور پڑھا کرو، نماز شب ضرور پڑھا کرو، نماز شب ضرور پڑھا کرو۔ یہ ضروری نہیں کہ آدمی یہ صرف اس کو نہیں کہتا یہ کام ضرور کرو جو نہ کرتا ہو، یہ ایک روش ہے، خدا کی روش ہے، رسول کی روش ہے، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی روش ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے کہ اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے سارے اعمال ضبط ہو جائیں گے۔ نعوذ باللہ ان حضرت سے شرک سرزد ہونے کا خطرہ تھا۔ ایک طریقہ کار یہ ہے، یعنی خطاب کا سب لوگوں تک پہنچا، ایک چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کا یہ طریقہ ہوتا۔ تو علیکا بصلاۃ اللیل یہ نہیں فرمایا صلی صلاۃ اللیل، علیکا یہ یعنی اپنے اوپر لازمی قرار دو 3 چیزوں کو، صبر، صلاۃ اور تقیہ، ان 3 چیزوں کو لازمی طور پر ان پر عمل کرو۔ اچھا اس دن صبر کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ صبر وہ 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک مصیبت کے موقع پر صبر کرنا، ایک اطاعت کے موقع پر صبر کرنا، ایک اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے صبر کرنا، ان تمام کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا بعض تفاسیر میں صبر سے مراد روزہ لیا گیا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ۔ یہ عجیب ہے قرآنی آیات، ساری عجیب ہیں، قرآنی آیات ساری عجیب ہیں۔ عجیب نہ ہوتی تو وہ جن کو چیلنج کیا تھا رسول خدا نے، وہ قرآن جیسا کلام جو ہے پورا قرآن، پہلے کہا کہ پورا قرآن جیسا تم جو ہے نا وہ کتاب یا کلام بنا کے دکھاؤ، پھر آہستہ آہستہ کہا کہ ایک سورہ کوثر جیسا سورہ جو ہے نا وہ بنا کے دو۔ جو حروف اور الفاظ عرب اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے تھے، الف سے لے کر یہ تک، قرآن میں وہی حروف ہیں نا، کوئی الگ حروف تو نہیں ہیں، لیکن قدرت نے انہی حروف کو الف بے تے سے لے کر یہ تک ان کو اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑا ہے کہ نہیں وہ نظیر پیش کر سکے۔ شاید کسی دن میں نے بیان کیا ہے، ایک مدرسوں میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام ہے سبع معلقہ۔ یہ 7 قصیدے تھے، یعنی یہ صف اول کے ٹاپ کے عرب شاعروں کے 7 قصیدے تھے، بڑی فصاحت اور بلاغت پر مشتمل۔ مدرسوں میں یہ کتاب پڑھائی جاتی تھی پہلے، میں نے خود پڑھی بھی ہے اور بعد میں پڑھائی بھی ہے۔ سبع معلقہ اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے۔ معلقہ کا مطلب ہوتا ہے آویزان، جس طرح ادھر کوئی بعض دعائیں آویزان کی جاتی ہیں، اسی طرح خانہ کعبہ کے اوپر ان 7 قصیدوں کو آویزان کیا گیا تھا چیلنج کے طور پر۔ جنون تھا ان کو، جنون، شعر و شاعری کا جنون، نہ کوئی ایسا کلام بنا کے دکھائے مائی کا لال۔ ایک عرصے تک وہ 7 قصیدے آویزان رہے، کوئی ان جیسا قصیدہ نہیں بنا سکا۔ اس وقت تک یہ قصیدے وہاں آویزان رہے، معلق رہے، لٹکتے رہے، جب تک سورہ کوثر نازل نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ سورہ کوثر میں کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر۔ ایک عام آدمی جس نے پتہ نہیں 6 مہینے یا 1 سال ادھر نمل میں عربی کا کورس کیا ہو، وہ بھی سوچتا ہوگا کہ ایسا کلام تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ انا بتحقیق ہم نے، اعطیناک آپ کو دیا، کیا دیا؟ کوثر دیا۔ فصل لربک،
اب اپنے رب کی خوشنودی کے لیے، اس کے قرب کے لیے نماز پڑھیں، وانحر اور قربانی دیں۔ اس میں کون سی ایسی پیچیدگی والی بات ہے؟ ہمیں یہ آیات سادہ لگتی ہیں اس لیے کہ اس کے اندر فصاحت اور بلاغت کے جو رموز ہیں اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں۔ وہی قصیدے والے جن کو اپنے ان قصیدوں پر ناز تھا اور چیلنج کے طور پر آویزان کیا تھا، انہوں نے جب سورہ کوثر کو سنا تو ان کو محسوس ہوا کہ نہیں، اب یہ ہمارا کلام جو ہے نا وہ چیلنج کے قابل نہیں رہے، خود خفت محسوس کی اور جا کے ان قصیدوں کو اپنے ہاتھ سے اتارا۔ ساری قرآنی آیات عجیب ہیں، لیکن یہ دیکھیں نا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر، آپ اس کو صبر اسی صبر کے معنی میں لیں، صبر کرنا، برداشت کرنا، یا روزے کے معنی میں، کیونکہ بعض مفسرین نے کہا کہ روزہ بڑا صبر آزما کام ہے، 17 گھنٹہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ صبر سے مراد وہی عام برداشت مراد لیں یا روزہ مراد لیں، نماز تو نماز ہی ہے۔ صبر اور روزہ سے مدد طلب کرو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے تھے، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جو لوگ مختلف مشکلات سے دوچار ہو جاتے ہیں وہ مسجد جا کے 2 رکعت نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اسی میں جو ہے نا ان کی مشکل کا حل موجود ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے نا، کوئی روایت بھی نہیں ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر چاہے وہ برداشت کے معنی میں ہو یا روزے کے معنی میں ہو، اس سے، اور صلاۃ نماز سے مدد طلب کرو۔ انہا لکبیرۃ، یہ نماز بہت سنگین ہے، بار ہے، سنگین ہے، الا علی الخاشعین، مگر ان خاشع لوگوں کے لیے یہ نماز سنگین نہیں ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم۔ یہ عجیب بات ہے، یہ یظنون کبھی گمان کے معنی میں آتا ہے، کبھی یقین کے معنی میں آتا ہے، یہاں یقین کے معنی میں ہے۔ جن کو قیامت کا یقین ہے، جن کو یقین ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، جواب دہ ہوں گے اپنے اعمال سے، ان کے لیے یہ نماز بوجھ نہیں ہے۔ الا علی الخاشعین الذین، مذاق اڑایا جاتا ہے، مذاق کھلونا بنایا ہوا ہے نماز کو نا۔ ایک نعرہ ہے، عام ہے، ایک نعرہ ہے، عام ہے، میں اس نعرہ کا آج تجزیہ کرنا چاہوں گا، اور بڑے بڑے بزرگ سفید ریشوں کو یہ نعرہ لگاتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ نماز کی قضا ہے، مجلس کی قضا نہیں ہے۔ مجلس کی قضا نہیں ہے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ مجلس کا وقت اگر نکل گیا تو پھر بعد میں اس کے پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مجلس کا وقت کس نے مقرر کیا ہے؟ خدا نے مقرر کیا ہے۔ خدا نے مجھے مقرر کیا ہے کہ ٹھیک 6:30 بجے قبلہ صاحب رونق افروز میں ممبر ہوں گے، یا اظہر علی عابدی اعلان کرتے ہیں۔ نماز کے اوقات اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، صبح کی، ظہرین کی اور مغربین کی۔ آپ کون ہوتے ہیں کہ جن اوقات کو اللہ نے نماز کے لیے مقرر کیا ہے ان اوقات میں کوئی اور مستحب کام آپ رکھیں؟ یہ بغاوت ہے، قضا نہیں ہوتی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجلس مستحب ہے۔ مجلس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، اہل بیت اطہار خصوصاً امیر المومنین کے فضائل بیان ہوتے ہیں، اور من استمع الى فضیلۃ من فضائل علی غفرہ اللہ ذنوبہ التی استمعها بالاستماع، جو کسی مجلس میں یا نجی محفل میں بیٹھ کے علی کی ایک فضیلت سنے، اللہ اس کے ان گناہوں کو بخش دیتا ہے جو اس نے کانوں کے ذریعے کیے ہوں۔ ٹھیک ہے جی، بیان کرنے کے فضائل الگ ہیں، سننے کے الگ ہیں، مطالعے کرنے کے الگ ہیں، لکھنے کے الگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، لیکن مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے
کرو تو ثواب ملتا ہے، نہ کرو تو آپ گناہگار نہیں ہے۔ یہ 5 وقت کی جو نماز کے نوافل ہے 34 رکعت، یہ مستحب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ مستحب روزے بھی بہت ہیں، غدیر کا روزہ ہے، پتہ نہیں مبعث کا روزہ ہے، بلکہ وہ سال میں دو روزے حرام ہیں، یکم شوال اور 10 ذی الحج کا، عاشور کا مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام سال کے روزے وہ مستحب ہیں۔ یہ تمام سال کے روزے امام زین العابدین علیہ السلام ناغہ نہیں کرتے تھے۔ رکھے تو ثواب ملتا ہے، نہ کرو تو آپ گناہگار نہیں ہیں۔ یہ 2 جمع 2 4 کی طرح ہے فقہ میں اور اہل بیت کی جو ہے نا وہ زبان میں۔ اچھا، ایک آدمی کو ڈاکٹر نے ریسٹ دیا ہوا ہے، ریسٹ، آپ نے مکمل بیڈ ریسٹ کرنا ہے۔ یہ خصوصاً یہ بعض اوقات ہوتا ہے جو خواتین حاملہ ہوتی ہے نا، کسی وجہ سے یا کوئی کمزوری ہوتی ہے رحم میں، بچہ دانی میں، جس کی وجہ سے وہ بعض اوقات ان کو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ان کو جو ہے نا وہ گائنیکالوجسٹ کہتے ہیں مکمل بیڈ ریسٹ، ہلنا نہیں ہے آپ نے ورنہ یہ ضائع ہو جائے گا۔ عاشور کا دن ہو، عاشور کا دن، اور وہ خاتون اپنے گھر میں بیٹھی ہے، بالکل اس کے قریب میں امام بارگاہ ہے اور وہاں پر مجلس سید الشہداء ہو رہی ہو، یہ کیا کرے گی؟ جائے گی مجلس میں یا نہیں جائے گی؟ نہیں جائے گی، بیڈ ریسٹ دیا ہوا ہے اس کو، کمر کی تکلیف ہے، محروم کی تکلیف ہے، بیڈ ریسٹ دیا ہوا ہے، وہ پتنے اسٹنٹ ڈلے ہیں، آپ نے ہلنا نہیں ہے، بیڈ ریسٹ دیا ہوا ہے، یہ آپ نے ہلنا نہیں ہے، بیڈ سے نیچے نہیں اترنا ہے۔ لیکن ان دنوں میں نماز کی چھٹی ہے؟ نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ ہاں، نماز کے طریقے مختلف ہیں، درجات ہیں، مراحل ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ کھڑے ہو کے بغیر کسی سہارے کے آپ نے حمد و سورہ کو پڑھنا ہے، دیوار سے ٹیک لگا کے نہیں۔ اگر آپ بغیر سہارے کے کھڑے ہو سکتے ہیں، عصا کا سہارا لے کے یا دیوار کا سہارا لے کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے بعد پھر سہارا لے کے کھڑا ہونا ہے، ویسے کھڑے نہیں ہو سکتے تو سہارا لے کے کھڑے ہوں، سہارا لے کے بھی کھڑے نہیں ہو سکتے، 2 مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، پھر نمبر آتا ہے دائیں کروٹ لیٹ کے پڑھو، دائیں کروٹ بھی نہیں لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، پھر بائیں کروٹ، بائیں کروٹ بھی نہیں لیٹ سکتے تو پھر پشت کے بل۔ پڑھنی ہر حالت میں ہے، پڑھنی ہر حالت میں، پشت کے بل، بھائی پشت کے بل بیٹھ کے کس طرح حمد و سورہ پڑھوں اور رکوع کیسے کروں، سجدہ کیسے کروں، اسی پشت کے بل لیٹے لیٹے حمد و سورہ پڑھیں۔ اس کے بعد رکوع کے لیے سر کا اشارہ کریں، رکوع کے لیے تھوڑا سا سر کا اشارہ کریں، سجدے کے لیے اس سے زیادہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا سر کو جھکائیں، یہ آپ کا رکوع ہو گیا، یہ سجدہ ہو گیا۔ سر کو بھی نہیں ہلا سکتے، آنکھوں کے اشارے سے رکوع سجود کرو، یہی آپ کی آنکھوں کا اشارہ جو ہے نا وہ فل نماز کی حیثیت رکھتی ہے۔ کسی صورت میں جس نماز کی چھٹی نہیں ہے اس کو کھلونا بنا دیا، اس کی قضا ہے، لیکن مجلس کی قضا نہیں ہے۔ مجلس کے کوئی وقت مقرر ہی نہیں ہے کہ اگر وہ گزر گیا تو قضا ہے۔ آپ کو ایسے وقت میں رکھیں مجلس کی جو نماز کے اوقات سے نہ ٹکرائے، یہ تاکہ یہ واجب عمل بھی اپنے مقرر وقت میں انجام وہ پا سکے اور وہ اس مستحب عمل کے ثواب سے بھی آپ محروم نہ ہوں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم۔ اچھا جی، یہ آتا ہے اعلموا، یہ اب نماز کی بات ختم ہو گئی۔ ایک اور طرز زندگی نا، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا برتاؤ وغیرہ، یعنی اخلاق سے پیش آنا ہے۔ اچھا جی، کسی کے ساتھ جو ہے نا جو آپ کے کسی کے بارے میں کسی کے ساتھ زبانی کلامی جو برتاؤ ہے، آپ کا دل میں بھی اسی قسم کے خیالات ہونی چاہیے۔ ان اللہ تعالی یبغض من عبادہ المتلون، اردو میں ہوتا متلون المزاج،
کہاوت ہے گرگٹ کا پتہ ہے؟ گرگٹ کہتے ہیں گرگٹ رنگ بدلتا ہے. اب اس سے زیادہ مجھے معلوم نہیں ہے. فلانی آدمی گرگٹ کی طرح رنگ بدل جاتا ہے، کبھی ایسا ہے کبھی ایسا ہے. پیندہ نہیں ہوتا نا، لوٹا کا پیندہ نہ ہو تو اسی لیے جو سیاستدان کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں جاتے ہیں ان کو لوٹا کہتے ہیں. لوٹا کا پیندہ نہ ہونا تو پھر وہ ایک طرف گر جاتا، وہ سیدھا ٹھہر نہیں سکتا ہے. ہاں تو وہ کہتے ہیں گرگٹ رنگ بدلتا ہے. خدا جو ہے نا وہ رنگ بدلنے والے بندے سے کو جو ہے نا وہ اس سے بغض رکھتا ہے، اس کو پسند نہیں کرتا. میرا خیال میں علامہ اقبال کا ہے شعر، دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. یہ دورنگی ٹھیک نہیں ہے میرے خیال میں. اس کو نا دوغلا کہتے ہیں. اس کو دوغلاپن ٹھیک نہیں ہے، دوغلاپن ٹھیک نہیں ہے. یہ دوغلاپن مجھے کہنے دیجئے یہ منافقت کی ایک قسم ہوتی ہے. منافقت کی ایک قسم. منافق کبھی عقائد میں منافق ہوتا ہے. پورا سورہ نازل ہوا ان کے بارے میں، یا رسول اللہ یہ منافقین آپ کے پاس آ کے کہیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. خدا بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، لیکن خدا یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی تو اللہ کا رسول نہیں ہے؟ نہیں، دل سے آپ کو رسول نہیں مانتے، زبان سے کچھ اور کہتے ہیں، دل میں عقیدہ ان کا کچھ اور ہوتا ہے. یقولون بألسنتہم، زبان سے وہ باتیں کرتے ہیں ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دل میں نہیں ہے. آپ کو کہتے ہیں محمد رسول اللہ، لیکن دل سے آپ کو وہ نہیں مانتے. کبھی عقائد میں منافقت ہوتی ہے، کبھی اعمال میں منافقت ہوتی ہے نا. دوغلاپن جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، ایک جیسا ہونا چاہیے. ہاں کبھی کچھ سامنے کچھ اور عدم موجودگی میں کچھ. یہ اس کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ متلون آدمی کو دوغلا آدمی کو جو ہے، ویسا فارسی میں نا دوغلو، یہ جو جڑواں بچوں کو کہتے ہیں فارسی میں نا، اب تو دوغلو کہتے ہیں، ادھر اردو میں دوغلا. ٹھیک ہے نا جی. تو دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. فلا تزول عن الحق، کبھی بھی حق کا راستہ مت چھوڑو. حق کا راستہ مت چھوڑو. حق کدھر ہے؟ حق ادھر ہے جدھر علی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جی اللہ فلا تزول عن الحق سے، حق سے ادھر ادھر نہ ہو، حق سے کسی دوسرے سمت کی طرف جو ہے نا مائل نہ ہو. وہ ولایت اہل الحق، نہ حق سے دور ہو نہ اہل حق کی ولایت سے دور رہو. سبحان اللہ. ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں تا حیات اہل حق کی ولایت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین. اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.